مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ باپ کی خدمت کرنے سے یہ نوازا جاتا ہے۔ اچھا یہ بات اب مجھے پتا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ واقعہ بھی ابھی لائیو جا رہا ہوگا، ابھی تھوڑی دیر میں اس کا کوئی کلپ بنائے گا، مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں گے۔ میں آپ کو جو لاجک بتا رہا ہوں نا، دیکھیں اب آئیے میں آپ کو قرآن کی طرف لیے چلتا ہوں۔ اگر یہ بات آپ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو تو قرآن سے سمجھ لو۔ سورہ بقرہ پڑھی ہوگی، نام سورہ بقرہ کا سنا ہے نا؟ قرآن کی سب سے بڑی سورت۔ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ گائے والی سورت۔ کون سی گائے تھی بھائی؟ قرآن میں گائے کا ذکر کیوں آ گیا؟ یہ وہ گائے تھی کہ بیٹے نے اپنی ماں کی خدمت کی۔ طویل واقعہ ہے، پڑھ لیجئے گا تفسیر قرآن۔ اور اللہ پاک نے ایک ایسی گائے عطا کر دی کہ جس گائے کو جب ضرورت پڑی اس زمانے کے بڑے لوگوں کو، بادشاہ کو، تو یہ پوری گائے سونے کے وزن کے مطابق بیچنی پڑی۔ باپ ایک گائے چھوڑ کر گیا تھا، نیک تھا، بلکہ گائے کا بچہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اللہ نے وہ جب گائے واپس لوٹائی تو ماں کی دعا کا صدقہ یہ ملا، خدمت کرتا تھا وہ ماں کی، ایک گائے سے اربوں پتی بن گیا۔ ہیں دونوں واقعے ایک جیسے ہیں؟ اب کہاں سے لاؤ گے اعتراض؟ تو پتہ یہ چلو، اور آج بھی دیکھ لیں، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہو نا، اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ماں باپ کی خدمت یہ بڑے نصیب والوں کا حصہ ہے۔ کترایا نہ کرو ماں باپ کی خدمت سے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ صحابی رسول نے عرض کی وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، حضور کوئی 100 بار دیکھے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 100 بار دیکھے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا۔ اب ذرا بات سمجھیے گا، حدیث تو کئی بار سنیے یہ والی، اب جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کس چیز کا ثواب ہے؟ حج کا ثواب کس چیز سے ملے گا؟ محبت سے، بتاؤ نا؟ دیکھنے پر۔ جب دیکھنے کا ثواب اتنا ہے تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا؟ پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ دوائی کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ آپ سوچو، ملٹیپلیکیشن صرف محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے۔ مبارک ہو انہیں جو ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ تمہاری تو لاٹری نکل آئی ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ جن بچوں کو ماں باپ بڑھاپے میں ایسی کنڈیشن میں ملے نا کہ بچوں کو خدمت کا موقع مل گیا ہے، کچھ پیسے خرچ ہو گئے، کچھ خدمت، کوئی دوائی، کوئی ڈاکٹر، کوئی پیر دبانا، کوئی بستر پر کپڑے وغیرہ بدلوانا، ارے تمہارے وارے نہیں آ رہے ہو گئے۔ کیوں؟ پوچھو 80%، 90% ماں باپ خدمت کا موقع دیے بغیر ہی چلے گئے۔ ساری زندگی ہماری خدمت کی اور چلے گئے، موقع ہی نہیں دیا، ہماری تو باری ہی نہیں آنے دی۔ اب تمہیں باری ملی ہے تو منہ چڑھاتے ہو، موقع ملا ہے تو کہتے ہو میرا ہی ہے۔ کبھی زندگی میں یہ مت کرنا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج بیٹا باپ کو کہتا ہے یہ میرے آپ کے تھوڑی ہیں، میں نے کمائے ہیں، آپ تو نوکری کرتے تھے، میں نے ترقی کی، گھر میں نے بنایا۔ کبھی اس باپ کو یہ مت کہنا جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے۔ یاد کرو کہ جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے نا، کپڑے بھی نہیں تھے جسم پہ۔ باپ اس وقت کہہ دیتا نا کہ تیرا کیا ہے، تو میں تو بے لباس رہ جاتا نا۔ کپڑے کس نے پہنا ہے؟ یاد ہے وہ احسان؟ ہیں بے لباس آئے تھے نا دنیا میں، مجھے اور آپ کو لباس پہنایا میرے والد نے، ہمارے والد نے۔ ماں نے بے شک پہنایا، پیسے کس نے دیے؟ والد نے دیے۔ کھانا کھلایا میرے والد نے، ایک ایک نوالا برکت ہے میرے والد کی وجہ سے۔ انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، تعلیم دلائی، دنیا کا ہمیں ہوش دلایا، اور آج سب کچھ دینے کے بعد یہ کہتا ہوں یہ میرا ہے۔